رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ چھٹی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، میلاد مصطفیٰ کی مجلس ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہی ہمارا مقدر ہے کہ ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، آنے والی اولاد کو بھی یہی وصیت اور نصیحت کریں گے کہ ذکر مصطفیٰ کریں، اور وہ ان کی آنے والی اولاد کو اس طرح یہ صبح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، کل آپ نے سنا تھا کہ کفار مکہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ظالموں اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تو حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب تمہیں یہاں پر رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم حبشہ کی طرف کوچ کر جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، نجاشی بادشاہ کے ملک میں رہنے چلے جاؤ۔ تو اس جگہ پر رہنے کے لیے جو مسلمان گئے تھے تو ان کے پیچھے بھی کفار قریش نے اپنا ایک قافلہ لگا دیا تھا کہ جاؤ بادشاہ کو بھڑکاؤ اور وہاں پر بھی ان کو ستاؤ۔ لیکن وہاں پر کیا واقعات ہوئے اور کیا الٹا اثر کافروں کے اوپر ہوا، اس کو آپ آج سماعت کریں گے کہ وہاں بھڑکانے گئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثاروں نے حضور کے نام کی برکت سے وہ تقریر کی بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ ان کی تقریر سے متاثر ہو گیا اور مان گیا کہ جس مذہب کے ماننے والے یہ لوگ میرے ملک میں آئے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں اور یہ مظلوم ہیں، اور مجھے یہ لوگ عادل اور امن پسند سمجھ کر کے میرے ملک میں آئے ہیں، تو میں انہیں نکالوں گا نہیں بلکہ انہیں اپنے ہی ملک میں رکھوں گا۔ اس طریقے کا کلام فرمایا۔ تو تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں؟ ان ظالموں نے کچھ تحفے اور کچھ گفٹ اور تحائف پیش کر کے عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر، اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مجرم مکہ سے بھاگ کر کے آئے ہیں اور تمہارے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہمیں واپس کر دیجئے تاکہ ہم انہیں لے کر مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، ان کو مسلمانوں کو بلایا اور اصل معاملہ کیا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کے، مسلمانوں کی جانب سے بولنے کے لیے نمائندہ بن کر کے گفتگو کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ سے بات کرنی ہے تو کوئی آگے تو بڑھنا چاہیے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کے دربار کا رولز کیا تھا کہ جو بھی آئے سجدہ کر کے آئے، کافر بھی آئے تھے تو سجدہ کر کے آئے تھے، لیکن حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا بادشاہ کو، بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور درباریوں نے ٹوکا، جو درباری تھے ان لوگوں نے ٹوکا، کہہ رہے یہ تو سجدہ نہیں کر رہے بادشاہ کو، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے میں بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ کے دربار میں رہ کر اسی کا کھاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ تو صرف خدا کی بارگاہ میں ہوگا، سجدہ تو صرف اللہ کو ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں۔ یہ ایمان کامل ہوتا ہے، یہ مکمل ایمان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری گردن پہ تلوار رکھ دے تو ہم کیا کرنا ہے، ہم اسلام سے پھر رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے پھر جائیں گے، پھر بعد میں اسلام لے آئیں گے۔ لیکن یہ مکمل ایمان والے تھے کہ بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے، بھلے گردن کٹ جائے، لیکن نہیں، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی، اور حضور جو دین لے کر کے آئے، جو مذہب لے کر کے آئے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائے، جس کا اردو میں ترجمہ ہے، یہ ہے کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں ہم لوگ مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، جس کی وجہ سے اور جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ 40 سال تک ہم یہ جانتے رہے، دیکھتے رہے، سمجھتے رہے کہ 40 سال تک حضور نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم 40 سال تک ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، اور اسی رسول نے ہمیں شرک اور بت پرستی سے روک دیا ہے، اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برو کاموں سے تائب ہو گئے، توبہ کر لیا ہے، بس یہی ہمارا گناہ ہے۔ بادشاہ سے کیا کہا، یہی ہمارا گناہ ہے کہ ہم برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ گئے ہیں، اسی کو یہ کفار مکہ گناہ سمجھتے ہیں اور ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت کے سائے میں آ گئے ہیں اور امن والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ تقریر فرمائی، اور حضرت جعفر کی اس تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر بھی ہوا، اس کے اوپر اثر بھی ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر جو قاصد آئے تھے، عمرو ابن عاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر نے ایسی تقریر کر دی کہ بادشاہ بھی ان کی تقریر کا ان پہ اثر ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا، ہمارا کام نہیں بنے گا۔ تو اب دوسرا طریقہ اپنایا، کافروں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ کیا اپنایا؟ کہنے لگے اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب دوسرے طریقے سے بھڑکایا بادشاہ کو کہ اے بادشاہ، یہ جو مسلمان تمہارے سلطنت میں رہ رہے ہیں، یہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا تم رکھتے ہو ویسا نہیں رکھتے۔ یہ لوگ بھڑکانے کی کوشش کی، دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔
جب یہ بات سنی تو نجاشی نے حضرت جعفر سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے کیا؟ تو ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ تو نہیں رکھتے؟ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی. کلام الہی کا یہ اثر تھا کہ بادشاہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سورہ مریم کی جب حضرت جعفر نے تلاوت کی اور حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کنواری مریم، حضرت مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کا نشان بن کر کے پیدا ہوئے تھے. جب یہ تقریر کی تو نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ یقیناً بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں. انجیل بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے. وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا، بادشاہ کہتا ہے اگر میں خود بادشاہ نہ ہوتا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میری پرجا بہت ساری ہے، تو اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو بادشاہ کہتا ہے میں خود جا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوتیوں کو سیدھا کرتا. میں خود جا کر مکہ حضور کی جوتیوں کو، نالین مبارک کو سیدھا کرتا اور ان کے قدم کو دھو کر کے پی لیتا. یہ نجاشی بادشاہ نے کہا. بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے جو درباری کٹر قسم کے تھے، کٹر قسم کے جو عیسائی تھے، وہ ناراض ہو گئے، بادشاہ سے ناراض ہو گئے اور غصہ ہو کر کے ادھر ادھر ہونے لگے. لیکن بادشاہ کا روب و دبدبہ تھا. بادشاہ نے ڈانٹ کر کے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ جو تحفہ لے کر کے آئے تھے، کافر لوگ جو تحفہ اور نذرانے لے کر کے آئے تھے، ان سارے تحفوں کو عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ولید کے دے کر کے دربار سے نکلوا دیا. جس مقصد کے لیے وہ لوگ آئے تھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور ان کے تحفے بھی ان کو واپس کر دیے گئے. اور مسلمانوں سے بادشاہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں، میری حکومت میں جہاں چاہو امن اور سکون کے ساتھ رہو اور چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بادشاہ نے کہا کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں جس طرح رہنا ہے تم رہ سکتے ہو، میں تمہیں اپنے ملک سے نکالوں گا نہیں، کیونکہ تم حق پر ہو. یہ جو تحفہ لے کر کے آئے تھے یہ غلط طریقے پہ تھے، غلط راستے پہ. خیال رہے کہ نجاشی بادشاہ جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. چنانچہ اس کے انتقال پر، جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی. بادشاہ کا جنازہ حبشہ میں تھا لیکن حضور نے نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی. یہ حضور کا اختیار ہے غائبانہ نماز کی، ٹھیک ہے. ہمارے لیے جائز نہیں کہ کسی کا جنازہ کہیں اور ہو ہم یہاں نماز پڑھ لیں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ کہ جنازہ سامنے ہو تو ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ حضور تو سب کچھ دیکھتے ہیں، حضور کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے.
تو بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوا، بادشاہ کو وہیں پہ دفن بھی کیا گیا، مگر حضور نے غائبانہ نماز جنازہ یہاں مدینہ شریف میں پڑھ کر کے بادشاہ کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح اس بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا طریقہ اپنایا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ لیکن کافر جو مقصد لے کر کے آئے تھے وہ مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ شیخ سعدی فرماتے چاہ کرنا چاہ در پیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے۔ تحفہ لے کر کے آئے تھے کہ بادشاہ کو بھڑکا دیں گے، لیکن جوش ایمانی میں حضرت جعفر کی تقریر سے بادشاہ خود متاثر ہو گیا اور اس کے اوپر قرآنی آیتوں کا اثر ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہوتی ہے جس پر کلام الہی اثر کر جائے، جس پر ذکر مصطفیٰ اثر کر جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس پہ اثر نہ کرے تو آپ زندگی بھر اسے بتاتے رہیے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کو یہ عزت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن حبشہ پہنچے نہیں تھے، راستے ہی سے ان کو واپس آنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ کس طریقے سے کہ جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار، قبیلہ قارہ اسم کا جو قبیلہ تھا اس کا جو سردار مالک ابن دغینہ، مالک بن دغینہ راستے میں مل گیا اور دریافت کیا کہ اے ابوبکر کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو آپ نے اہل مکہ کے ظلم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھر رہا ہوں اور خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو ابن دغینہ نے کہا اے ابوبکر آپ جیسا آدمی شہر سے نہیں نکل سکتا، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں کہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی مدد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ کفاروں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی بھی شخص کو ایک عام آدمی بھی اپنی پناہ میں لے لے تو پھر اسے بڑے سے بڑا دشمن بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ان کا یہ رولز تھا کہ اگر کسی نے پناہ میں لے لیا تو اب جس کو پناہ میں لیا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ تو مالدار شخص تھا، یہ جو شخص تھا مالک ابن دغینہ جو تھا یہ تو مالدار شخص تھا۔ اس نے کہا اے ابو بکر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں مکہ ہی میں رہنا ہے، میں تمہاری امان لیتا ہوں، میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغینہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ کیا کہا؟ چھپ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کی تاثیر یہ ہے کہ جو سن لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے سن لیا تو دیوانے ہو گئے، جو بھی سن لیتا تھا وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ تو کافروں نے کہا ایک شرط پر ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے قرآن نہ پڑھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ پھر یہ بات منظور ہو گئی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزیٰ کی عبادت تو علی الاعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ حضرت ابوبکر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کافر کے بتوں کی عبادت کھلے عام ہو اور اللہ جو
حق راستے پر اللہ نے ہمیں قائم فرمایا ہے، ہم اس کی عبادت چھپ کر کے کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے باہر صحن میں ایک مسجد بنا لی، اپنے گھر کے باہر صحن میں ایک مسجد بنا لی۔ اب اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ جب قرآن پڑھنے لگے تو کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر مسجد کے ارد گرد قرآن سننے لگ گئے، اور یہی بات کافروں کو تکلیف دیتی تھی کہ ان کے بچے، ان کی عورتیں قرآن نہ سنیں، کیونکہ سنیں گے تو اسی دین میں چلے جائیں گے۔ اسی دن میں مانتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے، لیکن ان کو کیا رسوائی تھی کہ ہم اپنے پرانے دین کو چھوڑیں گے تو کوئی کیا کہے گا بزدل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، اس قسم کے طعنے دیں گے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو گیا تھا وہ یہ سب دیکھتے ہی نہیں تھے۔ دنیا جو بھی کہے، ہم وفادار مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں بہت عزت عطا فرمائے گا، یہ سوچ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے مسجد بنا لی، نماز پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، عورتیں اور بچے مسجد کے ارد گرد آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابوبکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے آس پاس ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ، جو تم نے ذمہ داری لی ہے اس سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم انہیں تکلیف پہنچائیں گے، پھر تم یہ نہ کہنا کہ میری امان میں تھے اور تم نے تکلیف پہنچائی۔ انہیں سمجھا لو کہ وہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ ابوبکر تم گھر میں پڑھو ورنہ میں اب اس سے الگ ہو جاؤں گا، پھر کچھ بھی کریں گے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ اللہ مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں، مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن دغنہ سے فرما دیا۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے۔ 6 سال حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2 ایسی ہستیاں ایمان لے آئیں کہ جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال میں اور بلندی ہو گئی، ان کے عزت اور اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی، حضور سے محبت کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صرف 2-3 سال حضور کی عمر میں زیادہ بڑے تھے۔ حضرت حمزہ حضور سے 2-3 سال ہی زیادہ بڑے تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا اور حضور نے بھی پیا تھا، اس لیے حضور کے رضائی بھائی بھی ہوئے، حضور کے چچا بھی ہوئے اور دودھ شریک بھائی بھی ہوئے۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور اور بہادر شخص تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت
ایک دن حسب معمول شکار سے جب واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی خادمہ اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ حضرت حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ جب یہ سنا تو یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے غصے کے حضرت حمزہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ابو جہل کا سر پھاڑ دیا مار کر کے، میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتا ہے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور کہا ابو جہل کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، تجھے خبر نہیں ہے کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اور اسی کے مذہب پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے آ گئے، اور تو ابو جہل نے یہ سوچا کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، تو یہ کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت خراب قسم کی گالیاں دی تھیں، اس وجہ سے وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں مجھ سے انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو جہل نے جب یہ کہا تو سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور لڑائی جو تھی یہ ٹل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ نے کچھ شعر پڑھنا شروع کر دیا، زور زور سے۔ کیا پڑھا؟ حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والذی الحنیف، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت عطا فرما دی، اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دے دی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیب، جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، حضرت حمزہ کہتے ہیں جب احکام اسلام کے احکام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال اور عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں کون سمجھ پاتا ہے اسلام کی؟ باکمال اور عقل والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ اور ایک شعر فرماتے ہیں فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، کافروں کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کفاروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے بھتیجوں کو کافروں کے حوالے نہیں کر دیں گے، ابھی ہمارے ہاتھوں میں تلوار موجود ہے، ہمارے بازو میں طاقت موجود ہے، ہم اپنے بھتیجے کے لیے جان دے دیں گے لیکن کافروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، یہ تو آپ کئی بار سن چکے ہیں اس لیے اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو چچا ابو طالب تھے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کے وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں، کوچ کر گئیں۔
مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص اور مشیر اور غمخوار نہیں تھا، اس وقت حضرت بی بی خدیجہ ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے رمضان المبارک 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب انتقال فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ کی 65 سال کی عمر تھی اور مقام حجون یعنی قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضور کو بڑا صدمہ ہوا، یہاں تک کہ جب حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہے، آپ کو بافیض بنایا ہے، یا رسول اللہ ہم نوجوان عورتیں آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں تو آپ اس بوڑھی کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس بوڑھی کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو حضور ابھی تو خوش تھے، لیکن جیسے ہی یہ لفظ سنا کہ حضرت خدیجہ کا کیوں ذکر کرتے ہیں تو حضور کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ بات نہیں کی تھی، بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر میں نے غضب کے آثار دیکھے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج تم نے یہ لفظ بولا ہے، آج کے بعد یہ لفظ نہ بولنا، کیونکہ تم لوگ جو میری زندگی میں آئی ہو تو خوشی کی زندگی میں آئی ہو، اور خدیجہ جب میری زندگی میں آئی تھی تو میرا کوئی نہیں تھا، وہ تو میری دکھ کی ساتھی ہے، اس لیے میں ان کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کرنے کے بعد اپنی ساری کی ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کر کے ڈال دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی تو میری ساری دولت بھی آپ کی ہے، آپ کے نام پر قربان ہے۔ تو حضور نے اس دولت کو بچا کے نہیں رکھا، بلکہ کچھ ہی دنوں میں وہ ساری کی ساری دولت غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دی گئی اور خیرات کر دی گئی۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم انتقال کے بعد بھی بڑی محبت فرماتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، یہاں تک کہ ایک دن کچھ قافلہ آیا مدینہ پاک میں، حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، گوشت بناؤ لیکن اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دینا، شوربہ سالنا زیادہ کر دینا، پانی زیادہ ڈال دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، کچھ مہمان آنے والے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، مہمان تو نہیں آنے والے، میں نے سنا ہے کہ خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آنے والی ہیں، خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آنے والی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو کچھ تحفہ پیش کر دو، کھانے کا تحفہ پیش کر دو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہا سے محبت تھی، اور حضور کی جو اولاد ہے وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی سے ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت قاسم، تو یہ سب جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ تو یہ وہ اسلام کی عظیم مجاہدہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان بھی لائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر دکھ سکھ میں شامل رہیں، اور جب بھی حضور گھبرا جاتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو دلاسا دیتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ ہر موقع پر اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا۔ انشاءاللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف وغیرہ کا سفر کرتے ہیں، طائف میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ حضور کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ باقی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی سنایا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، آفات و سمانے سے محفوظ